اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا، مت حرام کرو طیبات، پاکیزہ اس چیز کا، ما احل اللہ لکم، جو حلال کیا اللہ نے تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اور حد سے مت نکل جاؤ، مت زیادتی کرنے والے ہو، ان اللہ بلا شبہ اللہ لا یحب المعتدین، نہیں دوست رکھتا حد سے نکل جانے والوں کو۔ وَكُلُوا، اور کھاؤ، مما رزقکم اللہ، اس چیز سے کہ دیا تم کو اللہ نے، حلالا طیبا، جو حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، الذی، وہ ذات، انتم بہ مؤمنون، کہ تم اس کے ساتھ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہو۔ یہ ایمان والوں کے نام 37واں خطاب ہے، اور اس خطاب میں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بات یاد رکھو کہ طیبات کو جو اللہ رب کریم نے حلال اور پاکیزہ اور طیب چیزیں کی ہیں، ان کو اپنی من مرضی سے حرام مت ٹھہراؤ، کیونکہ یہ جو اللہ جس بات کو حلال اور طیب کہے اسے اگر آپ حرام کہو گے تو یہ اللہ کی حدود سے نکل جانے والا معاملہ ہے۔ اور فرمایا کہ تمہیں کھانا بھی وہی ہے جو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ ایک تو عقل کے معنی الف، کاف، کشک والا اور لام، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ چیز جو انسان کے لیے تمتع والی ہو، فائدہ دینے والی ہو۔ عقل وہ چیز جو انسان کو فائدہ دے کھانے میں، کیونکہ یہ ہمارے ہاں بات معروف ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی زمین کھا گیا، مکان کھا گیا، دکان کھا گیا، زیور کھا گیا، تو یہ کھانے میں ساری چیزیں آتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور لوگ کھا بھی جاتے ہیں۔ لیکن عقل وہ کھانا ہوتا ہے جو انسان کو فائدہ دے، اس کا نقصان نہ کرے، تمتع والا ہو، یعنی ایسے ہی لل ٹپ نہ کھا گیا ہو، بلکہ کھائے وہ جو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ حلال بھی ہو اور طیب بھی۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ طیب اور حلال دو باتیں کیوں کہی گئی ہیں، یعنی کھانا ہے جو حلال ہو، حلال نہ ہو، حرام ہو تو اس کے قریب بھی نہیں جانا، اور پھر حلال کے بعد اس کی اگلی قسم کہی ہے ایمان والوں کو خطاب کر کے کہ تمہیں جو کھانا ہے وہ ہو جو حلال کے بعد طیب بھی ہو۔ گویا طیب حلال سے بھی ایک اگلی قسم ہے۔ ہر وہ چیز جو حلال ہے اس کا طیب ہونا ضروری نہیں، لیکن جو چیز طیب ہوگی وہ حلال لازم ہے، حرام ہو تو وہ طیب ممکن نہیں۔ گویا حکم یہ دیا جا رہا ہے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہ جو کھا جانا ہے وہ اگر حرام ہے تو اس کے تو قریب ہی نہیں جانا۔ اب تمہیں عقل ہے، کھانا ہے، یہ عین قاف اور لام نہیں ہے دو نقطوں والا، یہ الف کاف اور لام ہے کشک والا۔ عقل وہ کھانا جو
تمہیں فائدہ پہنچانے والا ہو، یعنی ایسا نہیں کہ کھا کے تم ڈکار جاؤ تو وہ تمہاری آخرت تباہ و برباد کر دے۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہ کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا۔ ہم کہتے ہیں جی یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں کھانا کون حصہ ہے تم نے، جو حلال بھی ہے اور طیب بھی۔ دیکھیے یہ میں پہلے بھی اس کی مثال دے چکا ہوں کہ آپ ایک رزق حلال کما کر شاندار طریقے سے گھر میں لاتے ہیں چیز اور اس کو پکوا دیتے ہیں۔ اب وہ آپ نے شاندار طریقے سے پکوایا ہوا ہے، حلال بھی ہے اور یہ طیب بھی ہے، آپ نے کھایا، اس میں سے کچھ بچا کر آپ نے رکھ دیا، جو بچ گیا وہ دوسرے تیسرے وقت میں آپ نے نکالا تو اب اس میں ذرا کوئی بو باس پیدا ہو گئی ہے، تو یہ اب حلال تو تھا ہی نا، اس لیے اب بھی حلال ہے، لیکن اب یہ طیب نہیں ہے۔ تو ایمان والوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہیں جو کھانا ہے وہ حلال کے ساتھ اس کا اگلا بھی معاملہ ساتھ ہو کہ وہ طیب بھی ہو، اور اس کا مطلب ہے کہ حرام کے بالکل قریب نہ جانا۔ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑتا تم کو اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں جو لغو قسمیں ہیں ان سے، ولیکن یؤاخذکم، لیکن وہ پکڑتا ہے تم کو بما عقدتم الایمان، ان قسموں پر جو تم نے، جن پر تم نے گرہ باندھ دی ہو، پختہ کر دی ہو تم نے۔ فکفارتہ، پس ایسی قسمیں جن پر تم نے گرہ باندھ دی ہے، عقد قائم کر دیا ہے، لازم ٹھہرا دیا ہے جن کو، وہ لغو قسم نہیں بلکہ پختہ قسم ہے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، اگر تم نے کوئی ایسی قسم اٹھائی ہے تو تمہیں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ من اوسط ما تطعمون، یہ نہیں کہ اپنا تو تم ماشاءاللہ ٹھاٹ باٹ سے کھاؤ اور ان کے لیے تم مقرر کر دو کہ چلو ہمارا تو چائے کھاتے ہیں تو 1000 روپیہ پر ہیڈ بن جائے اور ان کو 100 روپے کے حساب میں پکڑا دو، نہیں، فرمایا من اوسط ما تطعمون، اوسط درجے کا، درمیانے درجے کا جو خود تم کھلاتے ہو، اہلیکم، اپنے گھر والوں کو، خود جو تم کھاتے ہو اس حساب سے ان کو کھلانا ہے۔ او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو ہی اس طرح کے شاندار قسم کے کپڑے پہنانے ہیں جو تم خود پہنتے ہو اور اپنے گھر والوں کو پہناتے ہو۔ او تحریر رقبۃ، یا ایک گردن کا آزاد کرنا ہے، غلام کو آزاد کرنا۔ فمن لم یجد، پس جو شخص ان تینوں چیزوں میں سے نہ پائے، فصیام 3 ایام، تو اسے 3 دن کے روزے رکھنا پڑیں گے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری ان پختہ قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب اس کا تم حلف اٹھا چکو۔ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اپنی نشانیاں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اب لغو قسم کون سی ہے؟ وہ غلط قسم جس پر کفارہ نہیں ہے، وہ قسم ہے جس میں قسم کھانے کی انسان کی نیت نہ ہو۔ ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں اللہ دی قسم ہے، عام روٹین میں بات کرتے ہوئے قسم نال میں تے، مطلب اس طرح کی جو جیسے عرب میں وہ کہتے تھے اللہ واللہ واللہ باللہ تاللہ، مطلب وہ اس طرح کی کہتے تھے باتوں باتوں میں، تو یہ جو بے سوچے سمجھے کہی ہوں تو وہ لغو قسمیں ہیں، اچھا نہیں ہوتا ان کو اٹھانا بھی، لیکن وہ قسم جو سوچ سمجھ کر ہو، جس کو ارادتاً باقاعدہ سمجھ کر جان بوجھ کر کوئی قسم اٹھا لی ہو، تو اس قسم پر کفارہ لازم ہے۔ وہ قسم ایسی ہے جس کو تم نے پہلے پختہ کیا ہوا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آگے پھر خطاب ہے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، یہ 38واں خطاب آ گیا، سوائے اس کے نہیں کہ شراب والمیسر، جوا، والانصاب، تھان، والازلام، اور تیل جس سے تم فال نکالتے ہو، رجس من عمل الشیطان، یہ سارے کے سارے ناپاک شیطانی عمل ہیں۔ فاجتنبوہ، بس ان سے اجتناب کرو، ان سے باز رہو، ان سے الگ رہو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم
فلاح پاؤ۔ انما سوا اس کے نہیں، یرید الشیطان ارادہ کرتا ہے شیطان، این یوں کیا یہ کہ ڈالے واقعہ کر دے، بینکم درمیان تمہارے، العداوت و عداوت، یہ شیطان کا معاملہ ہے جو تمہارے درمیان چاہتا ہے کہ عداوت پڑ جائے، والبغضاء اور بغض آ جائے، اور کرتا کس سے ہے، فی الخمر والمیسر یعنی شراب سے اور جوئے سے، ویصدکم عن ذکر اللہ اور روکے تم کو اللہ کی یاد سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے، یعنی جو نماز کا اصل مقصد ہے وہ قیام ہے۔ نماز کا کہیں بھی اللہ رب کریم نے پڑھنے کا حکم نہیں دیا، یہ یاد رکھیے، نماز کا قیام ہے، اور قیام کا مطلب ہوتا ہے قائم کر کے، پھر وہ جب آپ یعنی نماز تو آپ نے ادا کر لی مسجد میں اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس کے بعد جب آپ زمانے میں نکلے تو ہر معاملے کے اندر آپ کی نماز وہ قائم رہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم ان چیزوں سے باز رہنے والے ہو؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور فرما برداری کرو اللہ کی اور کہا منو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَاحْذَرُوا پس ڈرو، اور ڈرو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پس اگر تم پھر جاؤ، فَاعْلَمُوا پس جانو، اَنَّمَا سوا اس کے نہیں، عَلَىٰ رَسُولِنَا اوپر رسول ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کے، البلاغ المبین واضح بات کا پہنچا دینا ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے وہ محفوظ ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینے کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ اطیعوا اللہ او اطیعوا الرسول قرآن کریم نے کسی ایک مقام پر بھی نہیں کہا کہ اللہ کی مانو یا رسول کی مانو، ہر جگہ پر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی مانو اور رسول کی مانو، اور یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے، یعنی یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک چیز ہے، اور یہ دو اصول نہیں ہیں، یہ ایک اصول ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے بھی اس کو دو اصول بنایا ہے کہ یہ اطیع اللہ یا اطیع الرسول، یعنی اللہ کا کہا مانو یا رسول اللہ کا مانو، جن لوگوں نے بھی یہ دو اصول بنائے ہیں، حقیقت بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرق کر کے کم سے کم وہ ایمان کے جو اصل چیز تھی اس کے منافی معاملہ کیا ہے۔ اسلام کے حقیقی معاملہ کیا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور یہ اللہ رب کریم نے واضح فرما دیا ہے کہ انما علی رسولنا البلاغ المبین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اصل بات کیا تھی کہ جو حق بات اللہ رب کریم نے دی وہ آپ نے پہنچا دی، اور جو شخص یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی حق بات رہ گئی تھی جو چھوڑ گئے ہیں، جو بعد میں آنے والوں نے پوری کی ہے، تو یہ ایک ایسا رکھنا ہے جو اس سے ان قوم مسلم سے پہلے جو پرانی قومیں تھیں ان میں یہود نے بھی یہ کیا تھا اور نصارہ نے بھی کیا تھا۔ فرمایا لیس علی الذین آمنوا، نہیں ہے اوپر ان لوگوں کی کہ وہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نے عمل کیے نیک اچھے صالح، جناح گناہ فیما طعموا جو کھا چکے، وہ اذا متقوا جب کہ پرہیزگاری کریں، وآمنوا ایمان لائیں، وعملوا الصالحات اور عمل کریں نیک، ثم اتقوا وآمنوا پھر وہ ڈریں اور ایمان لائیں، ثم اتقوا واحسنوا پھر وہ ڈریں اور احسان کریں، نیکی کریں، واللہ یحب المحسنین، اللہ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ یہ بات بڑے سمجھنے والی ہے، یہ آیات 87 سے لے کر ابھی ہم نے 93 تک پڑھی ہیں، 108 تک یعنی اگلا رکوع بھی شامل کریں تو یہ مسلسل ایسا سبق ہے جو اسلام کے احکام کی پابندیاں ان میں دی گئی ہیں، اور اسلام کے احکام کی پابندیوں کا نام ہی اصل میں اسلام ہے۔ ان پابندیوں کو جو پابند رہ کر ان میں زندگی گزارے وہی مسلمان ہے، وہی مسلمان جانا جاتا ہے، وہی پہچانا جاتا ہے، خواہ وہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، اور یہ گروہ بندی جو ہے یہ کسی زمانے میں بھی نہ قابل تحسین تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ایمان اصل کیا ہے، اچھے اعمال اور کردار کا نام ہے۔ جو کچھ اس سے قبل کھا چکے ہیں ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے جو اس سے پہلے وقت تمہارا گزر چکا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے
کہ جب وہ پرہیزگار ہو گئے، ایمان لے آئے، اچھے کام کیے اور ایمان لے آئے، اور جس کام سے رکا گیا تھا رک گئے اور اچھے کام کیے، تو یاد رکھو کہ اللہ رب کریم وہ ذات ہے کہ جو جب کوئی احسان کرے تو اللہ اسے بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، اور اس کے علاوہ جو تعلیمات زمانے میں رواج پا چکی ہیں ان سے حد المقدور بچ کر اپنی زندگی کو یہ جو مختصر ہے گزار دیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا